یعنی سورہ طلاق میں اللہ نے حضور کو ذکر کہا اور سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذکر کہا اور دونوں کے نزول کا ذکر کیا. دونوں اللہ کہتا ہے ہم نے اتارے, دونوں نازل ہوئے. اب حضور بھی نازل ہوئی, یہ مشکل بات نہیں ہے, قرآن بھی نازل ہوئی, لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے قرآن کا نزول کا پروسیس اور تھا اور نبی پاک کے نزول کا پروسیس اور ہے. قرآن کے ذرائع اور ہیں, نبی پاک کے ذرائع اور ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کیا تھا, اللہ نے پہلے قرآن کو کہاں رکھا؟ ایک ذریعہ لوح محفوظ پر. لوح محفوظ سے جبریل امین لے کر آئے, لائے کہاں؟ حضور کے قلب اطہر پر, اور پھر حضور کی زبان سے جاری ہوا. اور دوسرا قرآن کے نزول یہ ہے, اور دوسرا ذکر حضور کا اس کے بھی ذریعے نازل ہونے کی, اور اس کا ذریعہ آپ سن چکے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی پشت میں, پھر شیس علیہ السلام کی پشت میں نور منتقل کیا, اور اسی طرح منتقل ہوتا 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 حضرت عبداللہ کی پیٹھ مبارک میں. حافظ صاحب کا شکریہ کے ساتھ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کا نزول کے ذریعے اور ہیں, اور نبی پاک کے نزول کا ذریعہ آپ لوگ پہلے پورا شجرہ سن چکے ہیں کہ حضور کا نور کیسے کیسے کن کن ذراؤں سے گزرتا ہوا حضرت پاک بی بی آمینہ طیبہ طاہرہ کے بطن اطہر میں آیا, اور پھر وہاں سے دنیا میں جلوہ افروز ہوا. تو یہ حضور کے نزول کا ذکر ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, یہ تو قرآن بھی ذکر ہے اور نبی پاک بھی ذکر ہے, لیکن یہ قرآن جو ذکر ہے, یہ ذکر وہ ذکر اس کی وجہ سے نہیں, قرآن کی وجہ سے, بلکہ یہ ذکر اس ذکر کی وجہ سے, کیونکہ پہلے وہ ذکر آیا, یعنی حضور پہلے آئے تو پھر قرآن اترا. قرآن حضور کی وجہ سے ملا. دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قرآن پہ ایک ذرہ برابر بھی اعتبار نہیں ہے اگر نبی پاک کی زبان پہ اعتبار نہ ہوتا. جو بندے نبی پاک میں عیب نکالتے ہیں ان سے کہیں کہ نبی پاک میں شک بھی کرے, شک بھی ذرا ہلکا سا بھی کسی بھی عیب کے معاملے میں شک بھی کرے, وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے. کیوں؟ یہ صحابہ نے کتنا کمال کا یقین کیا حضور پر کہ حدیث بھی تو صحابہ نے حضور سے سنی تھی نا, وہ الفاظ بھی صحابہ کو کس نے بتایا یہ قرآن ہے؟ کس نے بتایا یہ قرآن ہے؟ حضور نے. یعنی یقین کا کمال دیکھیں کہ صحابہ نے حضور پر قطرہ بھی شک نہیں کیا, جو کہتے گئے یقین کرتے گئے قرآن بنتا گیا. اگر صحابہ حضور پر کمال یقین نہ رکھتے قرآن نہ بننا تھا. تو حضور پہ یقین کرتے گئے تو انہوں نے کہا یہ بھی قرآن ہے, یہ بھی قرآن ہے. حضور کہتے گئے یہ آیت لکھو تو وہ قرآن بنتا گیا. اب اگلی بات یہ ہے, قرآن جن ذرائع سے اترا, میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ پاک تھے نا پاک؟ لوح محفوظ بھی پاک, اور پھر اس کے بعد جبریل امین بھی پاک, حضور کا دل بھی پاک, حضور کی زبان بھی پاک. یہ ذکر جس ذکر کی وجہ سے ہے, یہ ذکر تو پاک ذراؤں سے آیا, تو کیا خیال ہے وہ ذکر جس کی وجہ سے یہ ذکر ہے, وہ ذکر کسی ناپاک ذرائع سے آ سکتا تھا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں, اور ہم نہیں کہتے, خود نبی پاک نے فرمایا میں پاک پیٹھوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا گیا ہوں, اور پاک رحموں سے پاک پیٹھوں میں منتقل ہوتا گیا ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن ذریعوں سے یہ ذکر قرآن اترا وہ بھی پاک, اور جن ذریعوں سے وہ اترے وہ بھی پاک. اب اگلی بات میں آپ سے کہوں, اور بھی شارٹ کرتے ہوئے میں آپ سے پوچھوں کہ آپ قرآن کو کہاں رکھ کے پڑھتے ہیں؟ نیچے ناپاک جگہ پر. اللہ نے کہاں رکھا؟ روح الامین سے پہلے لوح محفوظ پہ. وہاں کوئی ٹاکی شاکی تو نہیں مارتا تھا نا, پاک جگہ تھی. آپ بھی گھر میں قرآن کو کہاں رکھتے ہیں؟ اونچی جگہ پر. قرآن کو کہاں رکھتے ہیں؟ اونچی جگہ پر. ہم رکھتے ہیں قرآن کو اونچی جگہ پر. اور میں آپ سے پوچھوں کہ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں کہاں رکھ کے پڑھتے ہیں؟
رحل پہ وہ پاک ہوتی ہے یا ناپاک؟ جس بنڈے پہ بیٹھتے ہیں اس پہ تو نہیں رکھ کے قرآن پڑھ سکتے نا. آپ کہیں گے بے ادبی ہے. ادب کا تقاضا یہ ہے، گستاخی ہے بے ادب ناپاک جگہ پہ قرآن رکھنا. ادب کا تقاضا یہ ہے پہلے قرآن کو کسی پاک جگہ پر رکھو. اس لیے ہماری رحل پاک ہم الگ رکھتے ہیں کہ پاک جگہ پر رکھ کر قرآن کو پڑھا جائے. کیا خیال ہے آپ اب مجھے خود انصاف سے بتائیں، اس ذکر کو آپ رکھیں کسی پاک جگہ پر اور پھر مطالعہ کریں، آپ اس قرآن کو کسی ناپاک جگہ پر رکھنا گوارا نہیں کرتے تو ہم زیادہ غیرت والے کہ اللہ؟ جب آپ اس کو کسی ناپاک جگہ پر رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اس ذکر کو، اس نبی کو، وہ جس کی وجہ سے کائنات بنائی، وہ جس کی وجہ سے یہ ذکر اتارا، کیا اس کو کسی ناپاک کی جولی میں دیتے؟ اس لیے یاد رکھیں حضور کی سب سے زیادہ پرورش جس نے کی وہ مولا علی کے بابا ابو طالب ہے. اور حضور اللہ تعالیٰ چاہتا کہ ایک کافر میرے نبی کو لنگر کھلائے؟ سوچیں نا، آج حضرت ابو طالب کے کفر کے بارے میں فتوے دیے جاتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کیا حضور کو آپ تاریخ پڑھیں؟ اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، سب پتہ ہے یہ لکھتے ہیں حضرت ابو طالب نے باپ کی کمی نہ چھوڑی، باپ کی کمی نہ چھوڑی. ایک باپ سے، عام باپ سے بڑھ کر حضور کی خدمت کی. ایک اپنے بچوں کو بعد میں کھلایا، یہ سب نے لکھا ہے، چاہے جو ایمان کے قائل نہیں وہ بھی لکھتے ہیں. اپنے بچوں کو بعد میں کھلایا، پہلے حضور کو کھلایا. اگلی بات سنیں، یہ حضرت ابو طالب میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے 2-2.5 سال کلمہ ان کا بھی ثابت کریں. ہماری ہم تو انہیں جنتی مانتے ہیں، ہم تو انہیں طیبہ طاہرہ مانتے ہیں. حضور ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن میں اب بات یہ کرنے لگا ہوں، ان کے 2 سال تمہیں نعت خوانوں کو سب کو یاد ہیں. حضرت ابو طالب نے کب سے پالا؟ یہاں سے لے کر 8 سال میں حضرت عبد المطلب دنیا سے رخصت ہوئے، اس سے پہلے جناب ابو طالب کے حوالے کر دیا تھا. اور وہاں سے لے کر اتنا پالا، پالتے پالتے شادی بھی حضرت ابو طالب نے کرائی. شادی کرائی، پھر نکاح خوان بھی خود کہلائے. اور نکاح کے خطبے کے پہلے الفاظ بھی وہی ہیں جن سے قرآن ہمارا شروع ہوتا ہے، الحمدللہ. پھر حضرت ابو طالب نے صرف وہیں تک نہیں، پھر اس کے بعد اعلان نبوت کے بعد شادی کب ہوئی؟ 25 سال میں حضور کی. اعلان نبوت کب ہوا؟ 40 سال. 8 سال کی عمر سے حضور کے ساتھ ہیں. ثابت کرو کسی کتاب سے کہ حضرت ابو طالب نے یہاں سے لے کر اعلان نبوت تک 40 سالوں تک، اور پھر 40 سالوں کے بعد شعب ابی طالب میں سب نے لکھا ہے کہ اس شعب ابی حضرت ابو، وہ گاٹی تھی جس میں 3 سال حضرت ابو طالب حضور سے لوگوں نے مقاطع کیا، پکا بائیکاٹ کر دیا، کوئی لین دین ختم کر دیا. اتنا بھوکا کہ صحابہ، اس حد تک ہم نے پڑھا ہے کہ ایک موقع پر صحابہ کو اتنی پیاس لگی اور انہوں نے جراب کے اندر گوبر ڈالا، نچوڑا اور پانی پیا. اس حد تک پہنچ گئے تھے. لیکن میں آپ کو پوچھتا ہوں، اور شعب ابی طالب کے 3 سال روزانہ اپنے بیٹے کو، اپنے محبوب بیٹے علی کو حضور پہ کون قربان کرتا رہا؟ ڈیلی حضور کا بستر، دن کو بستر اور بچھتا، رات کو ابو طالب بدل دیتے. روزانہ دن کو علی کے لیے جو بستر ہوتا، مولا علی جس بستر پہ بیٹھتے، رات کو اس بستر پہ حضور آ جاتے، تاکہ رات کو کوئی اگر دشمن کہیں اور سے نبی کو ختم کرنا چاہے تیر مار دے. دن کو بستر دیکھ چکا. حضرت ابو طالب کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہ تھی حضور کو چھیڑنا، تو دن کو تو کوئی آ نہیں سکتا تھا، رات کو کوئی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اس بستر پہ تاک لگا کے مارے تو آگے علی، میرا علی قربان ہو، میرا محبوب کو، حضور کو کچھ نہ ہو. جو 3 سال ہر دن اپنے بیٹے کو حضور پر قربان کرتے رہے، اس کی قربانیوں کو ہم کیسے بھول جائیں حضور؟ اس حد تک جو حضور کو پالتے رہے حضور. اور یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت ابو طالب سے حضور کی کفالت لی. یہ دیکھیں اللہ چاہے تو کافر سے بھی کفالت لے لیتا ہے، نعوذ باللہ. رزق کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہو کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کا دودھ نہیں قبول کیا کیونکہ مشرکہ تھی، پھر اپنی ماں کا ہی قبول کیا. تو حضور کو اللہ تعالیٰ رزق کسی کافر سے دلواتے. اور پھر آپ کا دین جو پلا ہے نا، وَعَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جو آیت ہے،
اس میں اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں. حضور نے سب سے پہلے جو دعوت رکھی ہے دین کی ابتدا، اس کا لنگر حضرت ابو طالب نے دیا. پہلا لنگر دین کا، پہلا لنگر. پھر لوگ پہلے لنگر کھلایا، لوگ چلے گئے، حضور کی بات نہیں سنی. دوسرے دن ابو طالب نے کہا بیٹھو، پہلے میرے بھتیجے کی بات سنو گے، لنگر بعد میں ملے گا. پھر لنگر اس کے بعد 2 دن بعد میں ملتا رہا. تو وہ لنگر کھلا کے، یعنی حضور کوئی نہیں، اس دین کی بھی آبیاری کرنے والے ابو طالب ہیں. لیکن کیا بات ہے، آج ان کو لے کر اگر ان کا ہم ذکر کریں تو رافضی ہو گئے. اور میں آپ کو بتاؤں، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی محبتوں کی وجہ سے میرا ان سے ایک لگاؤ پیدا ہو گیا. تو آج کل لوگ جو ہے نا مجھ سے دور اس لیے بھی ہوئے ہیں. تو انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے پوری ایمان ابو طالب. امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے جو استاد ہیں، آپ قائل نہیں تھے ایمان کے، آپ کے جو استاد محترم حضرت علامہ دہلان مکی، آپ نے تو ایمان ابو طالب کے، آپ کے استادوں نے پوری کتاب لکھی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد، ہماری ہر 11ویں کی محفل حضور کے میلاد کی بھی محفل ہوتی ہے. غوث اعظم تو خود جو ہے نا وہ آل نبی کی اولاد میں سے، مطلب جا کے غوث اعظم سے بڑا مقام 12 اماموں کا ہے. اگر حضور کی آل کا ذکر کیا جائے ان کا مقام بڑا ہے. امام حسن کا پھر کہاں، حسین کا کہاں، پھر مولا علی کا کہاں، تو پھر نبی کا کہاں. تو ہم 11ویں جو مناتے ہیں مولا حضرت غوث اعظم کی محبت میں اور ان کی ذکر کی برکت کی وجہ سے، تو ہوتا وہ بھی دین کے لیے ہی ہوتا ہے اور حضور کے میلاد کے لیے ہوتا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آیا کریں، جب بھی پروگرام ہو ضرور آیا کریں. کوئی بات نہیں، شام کو مغرب سے کچھ منٹ اوپر اگر ہو گئے ہیں تو، کیونکہ 7:30 ہی جماعت ہوتی ہے، تو ہم ابھی جماعت بھی کھڑی کرتے ہیں. اور لنگر کے لیے اگر پتہ کریں نا، پلیٹ ایک لیں تو دعا بھی کر لیتے ہیں. تو یہ ہے کہ آیا کریں. کچھ جہاں پر آپ لوگ آتے ہیں تو بچوں کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے جو میرے پاس پڑھ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ دین کی باتیں ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے. بڑے مصطفیٰ جانے رحمت سلام شمع بز میں ہدایت پہ